سب کو سائڈ پہ لے آ جائیں جی، آگے آ جائیں، آ جائیں بیٹا، آپ آگے آئیں گے تو پیچھے والے آئیں گے۔ بیٹا آپ یہ ذرا سائڈ پہ کریں، آپ آگے ہیں، دیکھیں نا آپ نے بلا لیا ہے تو پھر آگے آئیں، انہیں سائڈ پہ کریں بچوں کو۔ آ جاؤ میرے بچوں پیچھے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ ہاں، السلام علیکم یا علی مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر، والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر، والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر، محمد المبعوث صلوات۔ قبل وعلى جواہر ما ظہر فی لیلۃ القدر، ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر، بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر، وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب فی کتاب القدر، واللہ علی کل شیء شہید۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول، یہ علامہ صاحب کے حکم کی تعمیل واجبات میں سے ایک واجب تھی، اور اسی وسیلے سے آپ کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 84 کی 84 کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے رہتی دنیا
دنیا تک کے لیے تمام تر اولاد آدم پر، فرزندان آدم پر، بنی آدم پر اس حقیقت کو زبان بے زبانی کے ساتھ واضح کیا ہے۔ اب دیکھا نا، بلا لیا تھا تو سامنے بیٹھتے، میری بات لے سکتے۔ میں نے بہت بڑا فکر ادا کیا ہے اور یہ سارے بچے خاموش ہو گئے ہیں۔ میں نے بچوں ادا کیا ہے شیعہ حضرات کا اس فکرے میں عقیدہ بالتوحید کہ اللہ بولتا ہے لیکن زبان نہیں رکھتا۔ تو بیٹا سر اٹھا کے بیٹھو، ہاں میری بات سمجھو گے بیٹا؟ پھر سر اٹھانا ہے، اب جھکانا نہیں ہے تقریر میں۔ اللہ نے اس آیت میں اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ پوری اولاد آدم کو یہ حکم سنا دیا ہے کہ واللہ علی کل شیء شہید، کہ اے ابن آدم، اے فرزند آدم، تو آسمان کے سائے میں اور زمین کے سینے پر جو جو عمل چاہے بجا لے آ، لیکن ذہن میں بٹھا لے کہ اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ اللہ اللہ یا رسول یا اللہ ہر شے پر شہید ہے۔ یہاں شہید کے معنی ہے اللہ ہر شے پر عینی گواہ ہے، یعنی ایک ہے سمائی گواہ ہونا، سن کر کسی سے گواہی دینا، اور ایک ہے موقع پر گواہ ہونا۔ گواہ اللہ ہر شے پر خالق کل شیء، 80,000 عوالم میں جو کچھ ہے وہ شے ہے، یعنی اللہ کی اپنی ذات کے علاوہ، خدا کی اپنی ذات کے علاوہ جو کچھ ہے اللہ سے ملا دیتے ہیں نا۔ اللہ ہر شے کا خالق ہے، اور ہم علی کو کیا مانتے ہیں؟ جو اللہ منوا رہا ہے، بَكُلَّ شَيْءٍ آسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ کہ ہم نے ہر شے کا علم سینہ امام مبین میں، یعنی سینہ علی ابن ابی طالب میں سمو کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہے ایک آیت کہ اللہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ اب مجمع میں سمجھ گیا ہوں، میرا کچھ خطاب کا ممبر جو ہے وہ الگ ہے، اور یہ بچے ذرا بڑے شوق سے بیٹھے ہیں، تو اس لیے تشریح میں ایک بات کر دیتا ہوں کہ یہ نہ کہیں کہ گلفام صاحب کو بلایا بھی اور بات بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ نہج البلاغہ میں بچوں حضرت علی کا ایک خطبہ ہے، اس خطبے کے آخری فقرے کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے وہ ذات جو اندھیری رات میں، سیاہ رات میں، سیاہ پتھر پر سیاہ رنگ کی رینگنے والی کیڑی کو دیکھ رہی ہے۔ بس اس سے اور زیادہ میں آسان نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں۔ بیٹا بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی اللہ آنکھیں نہیں رکھتا لیکن دیکھ رہا ہے، اللہ کان نہیں رکھتا لیکن سن رہا ہے، اللہ زبان نہیں رکھتا لیکن متکلم ہے، بول رہا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس نے جن ذوات مطہرہ کو اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان وسیلہ بنا کر بھیجا ہے، ان کو اپنے صفات کا مظہر بنا دیا ہے۔ کسی کو عین اللہ کہا، کسی کو لسان اللہ کہا، کسی کو وجہ اللہ کہا۔
واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ یہ ہے ایک آیت۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ثم اللہ شہید۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے، گھروں میں جا کے دیکھ لینا۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، وہ جو جہاں جہاں رہ کر عمل بجا لاتے ہیں اللہ ان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اب میں پھر ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ نمبر 3 کی آیت ہے جو میں اب پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے واللہ شہید علی ما تعملون۔ اے اولاد آدم، تم جہاں بیٹھتے ہو، جہاں جمع ہوتے ہو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، یہ بس سوچا کرو کہ میرے سوا یا میرے قریب والوں کے سوا میرے اس عمل کو اور کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ میں اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوں۔ لو بھائیو، لو عزیزو، میں آپ کو یہاں تک لے آیا کہ اللہ ہر شے پر عینی گواہ ہے۔ اب اللہ نے اپنے آپ کو اللہ منوانے کے لیے جن ذوات مطہرہ کو اس عالم میں بھیجا، نبی بنا کر، رسول بنا کر، امام بنا کر، اللہ نے انہیں بھی یہی طاقت ولایت تکوینیہ کے سائے میں عطا کر دی۔ اب بتائیں جی میں کیا تشریح کروں؟ مولانا غلط آپ نے مجھے بلا لیا ہے، نہیں بلانا چاہیے تھا۔ درود پڑھیے گا صلوات۔ میرا یہ مزاج نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، پھر درود پڑھے صلوات۔ اللہ نے جن ذوات مطہرہ کو اپنی مخلوق کے مابین اور اپنے مابین اپنے آپ کو اللہ منوانے کے لیے اس عالم میں بھیجا ہے، اللہ نے ان کو بھی اپنی انہی صفات کا مظہر بنا دیا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ ہر شے پر عینی گواہ ہے، اسی طرح جو اللہ کو اللہ منوانے والے ہیں وہ اللہ کی بخشی ہوئی ولایت تکوینیہ کے سائے میں کل بھی ہر شے پر گواہ تھے اور آج بھی ہر شے پر گواہ ہیں۔ اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں۔ اب میں نے دوڑا قصیدہ تو پڑھنا نہیں ہے، میں نے تو آیات ہی پڑھنی ہے نا، تو اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ کاف کی۔ یہ آیت ہے سورہ نمبر 50 کی جو میں اب پڑھنے لگا ہوں انشاءاللہ۔ اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے ہر نبی اپنے ایک ایک امتی پر اس کے عمل کا عینی گواہ ہے۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ قیامت کے دن ہم ہر ذی روح کو، ہر بشر کو، ہر انسان کو اپنی بارگاہ میں بلائیں گے، اور وہ آئے گا کیسے؟ اس کے پیچھے پیچھے ایک سائق ہوگا، ہنکانے والا ہوگا، بڑھانے والا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ شہید، ایک اس کا وہ عینی گواہ ہوگا جس کا یہ امتی ہے۔ چونکہ یہاں اہل شیعہ اور اہل تسنن دونوں کا مجھے بتایا گیا ہے اجتماع موجود ہے، تو اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل شیعہ کے ہاں بھی سائق سے مراد ہے وہ فرشتہ جو یہاں بیٹھ کر اس کے اعمال لکھتا ہے، اور شہید سے مراد ہے وہ نبی جس کا یہ امتی تھا۔ تو یہ نبی کیوں بلایا جائے گا اس فرشتے کے ساتھ ساتھ؟ اس لیے کہ جب میدان معاشر میں اس کا اس نے لکھ دیا ہے
ایک فکرہ دے رہا ہوں، اگر آپ میں سے 5 حضرات نے بھی لے لیا تو میں سمجھوں گا سارے مجمع میں لے لیا، لیکن مجھے یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے 5 7 12 لے لے، چونکہ یہاں معصوموں کو جھٹلانے کا عادی تھا۔ تو اب فرشتہ ہے معصوم، کہتا ہے تیرے ہیں نا، اس نے لکھ دیا ہے، تو یہاں عادی تھا، اسی عادت پر عمل کرتے ہوئے وہاں بھی معصوم کو جھٹلا دیا۔ تو جب جھٹلائے گا فرشتے کو تو اب نبی آگے بڑھے گا، اس کا نبی بڑھ کر گئے گا، یا اللہ میں گواہ ہوں، اس نے یہ عمل بھی کیا ہے، یہ عمل بھی کیا ہے، یہ عمل بھی کیا ہے۔ معلوم ہوا نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے امتی کے ہر عمل پر حاضر و ناظر ہو۔ اب میں یہاں تک آپ کو لے آیا، اب ہم اس سے اور آگے بڑھتے ہیں۔ پتر گل سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں اس سے زیادہ آسان نہیں پڑھ سکتا۔ یقین جانو میں تقریر بھی کر رہا ہوں، سوچ بھی رہا ہوں کہ کون سا لفظ ادا کروں، کیونکہ میری زبان سے لفظ ادا ہوتے ہیں، مجھے سوچنے نہیں پڑتے۔ درود پڑھیے گا، سلام۔ تو یہاں تک میں آپ کو لے آیا کہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی اپنے اپنے امتی کے اعمال پر ہاتھ، بیٹا دیکھے میری طرف دیکھے میرا بیٹا، اعمال پر حاضر ہے، ناظر ہے، عینی گواہ ہے۔ تو اب یہ تو آپ سب جانتے ہیں نا، یہ بچے بھی جانتے ہیں جو ذاکر پرست ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں جو علماء کو بھی سنتے چلے آ رہے ہیں، سنی حضرات بھی جانتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی ہمارے نبی کا امتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب یہ واضح ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی ہمارے نبی کا امتی ہے، تو میری طرف توجہ رہے، دیکھیے میرے ساتھ رہے، گھنٹہ 5 7 منٹ میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ تو یہاں پر جب معلوم ہو گیا شیعہ اور غیر شیعہ کو کہ ہمارا نبی ہر نبی کا نبی ہے اور ہر نبی ہمارے نبی کا امتی ہے، تو اب آؤ پھر قرآن کی طرف۔ میں سورہ نمبر 4 کی آپ کے سامنے پیچھے بیٹھ گئے ہیں آپ صاحبان، اب بچے بیچارے کیا کریں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں سورہ نمبر 4 کی اب آیت پڑھ رہا ہوں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے میرا حبیب، اے میرے محبوب، اے میرے مطلوب، اے میرے مقصود، اے میرے احمد، اے میرے محمد، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، اے میرے یاسین، اے میرے طٰہٰ۔ یار درود نہیں پڑھیں گے آپ لوگ، صلوات نہیں پڑھیں گے آپ لوگ، کمال ہے تھوڑے سنن۔ اے میرے یاسین، اے میرے طٰہٰ، وہ منظر کتنا روح پرور منظر ہوگا، کتنا ایمان افروز منظر ہوگا۔ کون سا منظر؟ جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پر بطور گواہ اپنی بارگاہ میں بلائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہر امت کا گروہ کا گواہ ہم اپنے دربار میں بلائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تمہیں تمام نبیوں کا گواہوں کا گواہ بنا کر ہم اپنے گواہ بنا کر ہم اپنی بارگاہ میں بلائیں گے۔ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کا گواہ ہے کون؟ ہمارا نبی۔ ذہنوں میں رہے عینی گواہ، یعنی جب آدم نبی بن رہا تھا ہمارا نبی دیکھ رہا تھا۔ جب حضرت نوح کو اللہ منصب نبوت
عطا کر رہا تھا تو ہمارا نبی دیکھ رہا تھا. ہمارا نبی سونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کون مجمع میں بیٹھ کر سو رہا ہے. تو جب آدم نبی بن رہا تھا ہمارا نبی دیکھ رہا تھا. جب نوح کو نبوت مل رہی تھی ہمارا نبی دیکھ رہا تھا. کہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ گلفام صاحب کی لفاظی ہے. میں پھر آیت پڑھتا ہوں. صلی علی محمد و آل محمد. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سن لو. جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں اس کے بعد آئے گا ایک رسول جو تمہارا گواہ ہوگا. بڑی مہربانی صاحب, بڑی مہربانی. ثم جاءکم رسول. مولانا مودودی صاحب نے حضور تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ اس رسول سے مراد ہمارے رسول پاک ہے. تو ثم جاءکم رسول, پھر آئے گا ایک رسول. اب بچوں یہ بات سمجھنے والی ہے, میں کوشش کروں گا اللہ کرے تھوڑی سمجھ جا دے. ایک لفظ ہے مصدق, ایک ہے مصدق. اللہ نے ہمارے رسول کو مصدق کہا. مصدق کے معنی ہے تصدیق کرنے والا. بھائی یارو اور میں آسان نہیں کہا. مصدق کے معنی ہے گواہی دینے والا, تصدیق کرنے والا. اور مصدق کا معنی ہے جس کی گواہی دی جا رہی ہے. تو قرآن سے پتا چل گیا نا کہ ہمارا نبی ہر نبی کی نبوت کا عینی گواہ ہے. یعنی جب کچھ نہ تھا ہمارا نبی تھا. کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین. اور میں 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا. میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا, لیکن میں نبی تھا. یہاں ایک اور حدیث بھی سنا دوں حدیث. کتاب کا نام ہے مناقب مرتضوی, سید محمد صالح کشفی حنفی کی لکھی ہوئی. سن 1900 میں پہلی مرتبہ دہلی میں شائع ہوئی تھی. اس میں رسول کی یہ حدیث موجود ہے جب آپ نے فرمایا کنت نبیم وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا. صحابہ میں ہلچل ہوئی کہ مولا آپ اس وقت بھی تھے. آپ نے دایاں ہاتھ اٹھایا, اٹھا کے علی کے دائیں شانے پہ رکھا, رکھ کر کہا صرف میں نہیں تھا بلکہ یا علیو کنت ولی آدم بین الماء والطین. علی تو اس وقت ولی تھا. کیوں جی پتا چل گیا نا کہ جب سے محمد نبی اللہ ہے. واہ یار واہ, تھوڑی چپ تو بھی سچ ہے. یہ فکرہ اگلا آپ نے دینا تھا, میں بندے کی تو لے آواں. جب سے محمد نبی اللہ ہے تب سے علی علی ولی اللہ. یہ اسی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر نعرہ لگاؤ, مل کے تو نعرہ لگاؤ یار. تو ہر نبی کی نبوت کا گواہ ہمارا رسول, اور ہمارے رسول کی نبوت کا گواہ یعنی تمام نبیوں کی نبوت کا گواہ ہمارا رسول. مرکزی نقطہ ہے صاحبان اسلام کے درمیان جس پر شیعہ اور غیر شیعہ تمام مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ ہمارا نبی
ہر نبی کا نبی ہے اور اس کی نبوت کا عینی گواہ ہے۔ اب ایک مرحلہ اور آگے ہے جہاں آ کر راہیں جدا ہو جاتی ہیں۔ وہ مرحلہ کیا ہے؟ بھئی تمام نبیوں کی نبوتوں کا گواہ تو ہمارا نبی ہے نا، لیکن مسلمانان عالم آؤ ہمیں بتاؤ کہ ہمارے نبی کی نبوت کا عینی گواہ کون ہے؟ واہ جیتے رہو میرا جب قرآن واہ واہ بھائی واہ، آپ نے تو میری مایوسی کو بدل دیا۔ سلامت رہو، آباد رہو، درود پڑھے صلوات۔ تمام انبیاء کی نبوتوں کا عینی، لفظ عینی ذہن میں رہے، عینی گواہ یعنی چشم دید گواہ ہمارا رسول ہے۔ اب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے رسول کی نبوت کا چشم دید گواہ عینی گواہ کون ہے؟ اگر کوئی نہ جواب دے تو ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ قرآن تو بتا وہ کون ہے۔ لو بھائیو، لو عزیزو، میرے ایمانی روحانی بیٹو، اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے رسول کی نبوت کا عینی گواہ کون ہے۔ سورہ کا نام ہے سورہ ہود، سورہ نمبر 11، آیت نمبر ہے 17۔ گھروں میں جا کر دیکھ لینا، یہ میں حوالہ دے چکا ہوں۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ، واہ بیٹا بہت خوب بیٹا۔ افمن کان علی، یعنی جیتے رہو میرے بچوں، افمن کان علی بینۃ ربہ، آیا وہ ذات مبارکہ جو اللہ کی طرف سے اللہ کو اللہ منوانے کی دلیل ہے، یعنی اللہ کو اللہ منوانے کی حجت ہے، جو اللہ کو اللہ منوانے والا ہے۔ تو اس بینہ سے مراد شیعہ بھی، غیر شیعہ بھی، وہابی بھی، اہل حدیث بھی۔ جس کا ترجمہ گھر میں ہے جا کے اٹھا کے دیکھ لیں، میں پڑھ چلا جاؤں گا۔ اگر کسی کو نہ ملے قبلہ حضرت علامہ صاحب سے رابطہ کریں، جو ترجمہ کہیں گے میں اس کی فوٹو کاپی بھجوا دوں گا کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، آیا وہ ذات مبارکہ جو اللہ کی طرف سے اللہ کو اللہ منوانے کا معجزہ ہے، ہائے ہائے، اللہ کو اللہ منوانے کی دلیل ہے۔ اور اس کے پیچھے پیچھے بچوں یاد رکھنا، کچھ عربی کے لفظ دینے پڑتے ہیں اس کیسٹ کی وجہ سے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں یہ کہاں جائے، تو میں ایسی تقریر نہیں کر سکتا جو غیر ذمہ داری کا ثبوت دے۔ تو آپ بولے نہ بولے، مجھے کیسٹ کی وجہ سے مجبوراً کچھ فکرے دینے پڑتے ہیں۔ تلا یتلو، اس کے معنی ہیں پیچھے پیچھے، قدم بقدم، بغیر فاصلے کے، بلا فاصلہ۔ بس اچھا جی، جڑے بچے پیچھے چپ کر گئے نے، میں ان کے لیے ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ پتر تینوں سمجھ تو نہیں آ رہی، لیکن تیری بڑی مہربانی، تو بیٹھا ہوا ہے آرام کے ساتھ۔ لو میں ایک میں بیٹھنے دوں گا، تجھے اٹھاؤں گا نہیں۔ بے شک میں سمجھ رہا ہوں، لیکن یہ بھی تیرا عشق ہے کہ تو نہ سمجھنے کے باوجود سن رہا ہے۔ تو یہاں پر میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں جو آپ کو سمجھانے کے لیے بچوں کو، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی نورانی کرنوں کی، اور قسم ہے اس چاند کی، تلاہا، جو سورج کے پیچھے پیچھے قدم بقدم بلا فصل آ رہا ہے۔ یہ رات کو اٹھ کر دیکھنا، 14ویں رات میں کیا ہوتا ہے، ادھر سورج غروب ہوتا ہے ظاہراً، اور ادھر چاند فوراً اس کے بعد بلا فصل اس کی جگہ پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اب محمد سے مراد، شمس سے مراد ہے رسول، چاند سے مراد ہے علی۔ بتا وہ کون ہے جو اس کے پیچھے پیچھے بلا فصل
آنے دو بیٹا. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے پیچھے بلا پت اس کا ایک گواہ آ رہا ہے. اب بتاؤ وہ گواہ کون ہے؟ بابا جی آپ کی بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ، آپ نے تمہیدی کلمات سنے. اب میں ذرا نتیجے کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور نتیجے پہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بحث ہوتی ہے. میں اس بحث کو آسان لفظوں میں انشاءاللہ ادا کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ شاہد من ہو کون ہے. وہ رسول کی رسالت کا گواہ کون ہے؟ ہمارے اہل سنت بھائیوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام. ہم کہتے ہیں بجا ہے، درست ہے، جبرائیل فرشتہ ہے، معصوم ہے، نوری ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ گواہ بھی وہی ہے تو اس کے لیے ہم عرض کریں گے آیت پھر پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو. رسول کے گواہ کی علامت کیا ہے؟ دیکھو جڑے بول سکتے ہو یار او بولے، باقی نہیں مجبوری ہے، وہ بیچارے کی کریں. رسول کے گواہ کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے؟ شاہد من ہو، وہ گواہ ہے جو محمد کا لے دے کے رشتہ دار نہیں بنا. واہ جی واہ، واہ جی واہ، جڑے چپ کر کے بہ گئے. یعنی وہ گواہ جو ہے وہ گواہ ہے. میری طرف دیکھیں سبز کپڑے والے بیٹا، میری طرف دیکھو، تم تو بڑی توجہ سے سن رہے ہو. وہ گواہ ہے جو محمد کا سببی رشتہ دار نہیں. اور میں اس سببی نو کس طرح ادا کرا؟ جو لے دے کے رشتہ دار نہیں بنا، بلکہ یہ وہ گواہ ہے من ہو جو رسول میں سے ہے. اب بھی اگر سمجھ نہیں آئی بچوں تو چلو میں دو لفظ اور دے دیتا ہوں، شاید سمجھ جاؤ. رسول کی اور اس گواہ کی اصل ایک ہے، نسل ایک ہے، حسب ایک ہے، نسب ایک ہے، ذات ایک ہے، گلدستہ صفات ایک ہے. وہاں دیکھو تو نوری جلوہ ایک ہے، یہاں دیکھو تو شجرۃ طیبہ ہے. کیوں جی اس گاؤں کا رواج ہے کہ نعرہ اس سائڈ والے لگانے دوسری سائڈ والے نہیں لگواتے. آپ نہیں لگواتے نعرہ؟ اچھا میں نے کہا شاید رواج ہو. میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں نا، اپنے علاقے کا رواج ہوتا ہے. درود پڑھیے گا. سلام اللہ اکبر. تو یہاں یہ کہنا کہ جبرائیل رسول کی نبوت اور رسالت کا عینی گواہ ہے. لو دوستو بھائیو، اب میرے ساتھ ساتھ رہنا جی، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تشریحات میں جا سکوں، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ کچھ عرض کر سکوں تاکہ بچے جب جائیں تو کہہ تو سکیں کہ ذہنوں میں یہ لے کے آئے ہیں. اگر کہو گے جبرائیل رسول کی نبوت کا عینی گواہ ہے اور رسول میں سے ہے، تو پھر ہم یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ اگر جبرائیل رسول میں سے ہوتا تو شب معراج سدرۃ المنتہا پہ رک نہ جاتا. بڑی بہن، بڑی بہن. تو جبرائیل شب معراج سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک نہ جاتا. شیعہ بھی پڑھتے ہیں، سنی بھی پڑھتے ہیں. ابھی ربیع الاول آ رہا ہے، ہمارے اہل سنت کے علماء نعت خوان پڑھیں گے کہ جب شب معراج میرا رسول گیا، جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچا تو جبرائیل رک گیا. جب رک گیا تو رسول پاک نے مسکرا کر فرمایا جبرائیل آگے کیوں نہیں بڑھتا؟
بڑھنا آگے، دیکھتا نہیں میری نالین تو جا رہی ہے، تو رک گیا ہے. تو یہاں جبرائیل نے جواب کیا دیا؟ اہل شیعہ کے ہاں بھی اہل سنت کے ہاں بھی، لو تجاوزت ان ملتن لا احترقت، اگر میں انگلی کے پورے کے برابر بھی نوری ہونے کے باوجود آپ جیسے نور کے مقام پہ قدم رکھوں، نہیں پڑھتا، آگے نہیں پڑھتا، بس آگے ہی بڑھتا ہوں، پڑھتا ہی نہیں، کہ اگر میں نوری ہونے کے باوجود آپ جیسے نور کے مقام پہ قدم رکھوں تو میں جل جاؤں گا، میں جل جاؤں گا، میں جل جاؤں گا. لہذا نوری ہونے کے باوجود رک گیا. جہاں میرا رسول پہنچا، میرے رسول کی نالین پہنچی، وہاں اس کا تصور بھی نہ پہنچا، اس کا خیال بھی نہ پہنچا. تو آج یہ نعرہ لگانا، آج یہ بیان کرنا کہ اس سے مراد جبرائیل ہے کہ وہ ہے رسول کی نبوت کا عینی گواہ. یار جو جبرائیل محمد کی نالین کے مقام کا تصور تک نہیں پا سکتا، اس کا نام لیتے ہو، اور فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کے اندر جس کے قدم مہر رسالت پہ نظر آ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے، اہل سنت کی پہلی کتاب، میں اہل سنت کی کتابوں کے نام لے رہا ہوں. اہل سنت حضرات کی پہلی کتاب مدارج النبوہ، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی لکھی ہوئی. اہل سنت کی دوسری کتاب معارج النبوہ، حضرت علامہ پیر معین الدین قریش پیر معین الدین صاحب کی لکھی ہوئی، ملا معین الدین کی لکھی ہوئی. اہل سنت کی تیسری کتاب تاریخ دمشق. اہل سنت کی چوتھی کتاب ارجح المطالب، اور بہت ساری کتابیں جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں. اور میں پڑھ رہا ہوں معارج النبوہ کی تیسری جلد سے، داتا گنج بازار لاہور کی چھپی ہوئی. اس میں یہ درج ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور بت نکالنے کا وقت آیا تو رسول پاک نے وارث ابراہیمی علی سے کہا کہ علی میرے شانوں پر کھڑے ہو کر ان بتوں کو گراؤ. اب وہاں فکر یہ ہے، جب شاہ مردان نے، یہ شیعہ کتاب سے نہیں رہا، وہاں فکر یہ ہے، جب شاہ مردان نے اپنے دونوں قدم شہنشاہ کونین کے شانوں پر رکھے تو رسول نے مسکرا کر فرمایا، علی اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو؟ علی اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو؟ علی نے مسکرا کر عرض کیا، یا رسول اللہ میرا سر اس وقت عرش سے ٹکرا رہا ہے، اور ساتوں آسمان اور پوری کائنات مجھ علی کے قبضہ اختیار میں ہے. تو اب وہ لکھتے ہیں، یہ ہے شجرۃ الطیبہ کی تفسیر. بچے نہ بولتے، آپ ضرور بولتے. یہ ہے شجرۃ الطیبہ کی تفسیر. ہے علم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء توتی کلہا کل حین باذن ربہا. اے میرا قرآن پڑھنے والا قاری، کیا تو سوچتا نہیں ہے کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسے پاک و پاکیزہ درخت کے ساتھ دی ہے؟ اس درخت کی شان کیا ہے؟ اس کی جڑیں زمین پر ہیں اور شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. بتاؤ مسلمانان عالم وہ درخت کون سا ہے؟ اگر تم نہیں بتاتے تو علامہ اہل حدیث کے وحید الزمان خان صاحب لغات الحدیث میں لکھ کر گئے ہیں کہ اس درخت کی جڑ کا نام محمد رسول اللہ ہے اور شاخ کا نام علی.
ہدایت دے. مجھے لکھو درود پڑھیں صلوات. ایک بار اور درود پڑھیں صلوات. یہ دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں چند کتابوں کی فوٹو کاپی ہے جن کے میں نام لے رہا ہوں، جس سے میں باتیں کر رہا ہوں کہ رسول میں سے جو گواہ ہے وہ کون ہے. جتنا یہ علاقہ ہے گجرانوالے کا پورا یا پورا پاکستان یا مکمل UAE یا سعودی عرب یا جہاں جہاں آپ کے جاننے والے رہتے ہیں، یہ میں کتابوں کے نام لے رہا ہوں. ان سے کہیں ان کتابوں کا نام لے کر حوالہ دیکھ کر وہ آپ کو بتائیں گلفام صاحب کیا پڑھ کے گئے ہیں. یہ لیجئے وہ شاہد منہ کون ہے. اب یہاں پر ہے سن 9 ہجری میں سورۃ توبہ نازل ہوئی. اس کی پہلی 10 آیات رسول نے ایک بزرگ صحابی کو دی. میں نام نہیں لیتا، یہاں نام ہے، اگر کہو گے تو پڑھ کے سنا دوں گا. ویسے جو داد دیں ان سے پوچھ لینا کہ ان کا نام کیا تھا. رسول پاک نے اپنے پیارے پیارے صحابیوں میں سے ایک بزرگ صحابی کو سورۃ توبہ کی 10 آیات بھی دے کر کہا مکہ جاؤ، حج اکبر کے موقع پر ان آیات کی کافروں میں کھڑے ہو کر تبلیغ کرو. وہ چل پڑے. جب وہ چلے پیچھے سے علی کو بھیج دیا کہ علی جاؤ، جا کر ان سے آیات لے کر تم تبلیغ کرو، انہیں بھیج دو. علی چلے گئے، ان سے آیات لی، وہ واپس آ گئے. اب یہ ہے کتابوں کے نام. پہلی کتاب کا نام ہے الکشف والبیان، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 8. دوسری کتاب کا نام ہے مناقب ابن مغازلی شافعی، صفحہ نمبر 221 سے لے کر 230 تک. تیسری کتاب کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151. تیسری کتاب کا نام ہے تاریخ و مدینہ دمشق، جلد نمبر 42 42 صفحہ نمبر 348. ان تمام کتابوں کو جمع کر کے اگر وقت ہوتا تو میں ایک ایک کتاب کی عبارت الگ کرتا، لیکن اب ایک ہی کتاب سے عبارت پڑھ رہا ہوں. ان تمام کتابوں میں یہ عبارت ملتے جلتے لفظوں میں ہے. میں پڑھ رہا ہوں مسند امام احمد بن حنبل سے کہ جب وہ بزرگوار واپس پلٹے علی کو آیات دے کر اور رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا یا رسول اللہ، اگر آپ نے علی ہی کو بھیجنا تھا تو پھر مجھے کیوں بھیجا؟ واہ صحیح، واہ صحیح، کمال ہے یار. تو چپ کرانگی یا رسول اللہ، اگر آپ نے ان آیات کی بابا جی سننے بیٹھے ہو نا، سارے یاد چپ کر کے بیٹھ گئے ہو. یا رسول اللہ اگر آپ نے علی کو بھیجنا تھا تو پھر مجھے کیوں بھیجا؟ اور اگر مجھے بھیجا تو پھر علی کو کیوں روانہ کر دیا؟ کہا نہ بابا جی، میں نے تو علی کو روانہ نہیں کیا. اوہو نہ بابا جی، میں نے تو یا رسول اللہ، علی نے تو آگے یہی کہا ہے کہ مجھے رسول نے بھیجا ہے. کہا نہ میں نے نہیں بھیجا. کہا علی نے پھر یہ کہا ہے. کہا اس نے بھی صحیح کہا ہے. مولا وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے نہیں بھیجا، بلکہ تمہیں بھیجنے کے بعد اللہ کی طرف سے جبرائیل میرے پاس آیا اور آ کر کہا رب کا یقرئک السلام، تیرا رب تجھے سلام دے رہا ہے. اور سلام کے بعد کہہ رہا ہے میرا حبیب لن یعدی عنک الا انت رجل منک. ان آیات کی تبلیغ کے لیے تیری نیابت میں، تیری وصایت میں، تیرے سائے میں کوئی اور نہیں جا سکتا. یا خود جا یا اس مرد کو بھیج جو تجھ میں سے ہوئے پانی دے بیٹا. یا اس مرد کو بھیج من کا جو تجھ میں سے ہے، اسی لیے میں نے علی کو بھیجا ہے.
علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اچھا جناب آپ یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ گواہ نہیں ہے، قرآن تو ہے، کتاب تو ہے، تو شاہد بالحسن کے گواہ سے مراد کتاب ہے، قرآن ہے۔ بے شک قرآن کا ایک ایک حرف ہمارے رسول کی رسالت کا، نبوت کا گواہ ہے۔ لیکن آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تم من ہو ہے؟ لو بچوں اب پونا گھنٹہ گزر گیا ہے، اب میں ذرا جلدی کروں گا تاکہ ماتمی صحیح وقت میں ماتم بھی کر سکے۔ میں یہاں پھر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الرعد کی، گھروں میں جا کے دیکھ لینا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرا حبیب یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر کہتے ہیں تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ قل میری طرف سے ان سے کہہ دے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، تمہارے اور میرے درمیان میری نبوت کا ایک گواہ اللہ ہے۔ اور دوسرا گواہ کتاب ہے نا، دوسرا گواہ وہ ہے جس کے سینے میں علم کتاب ہے۔ اب وہ کون جیو، اب وہ کون ہے جس کے سینے میں علم کتاب ہے؟ یہ ہے کتاب، میں تشریح پہ اب نہیں جا رہا۔ روح المعانی جلد نمبر 7 حضرت علامہ آلوسی علیہ الرحمہ کی، ان کی یہ کتاب ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے ومن عندہ علم الکتاب، محمد کی نبوت کا دوسرا گواہ وہ ہے جس کے سینے میں علم کتاب ہے، تو علامہ بتائیے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا المراد بمن، اور لوگوں کوئی غیر نہیں ہے بلکہ علی کرم اللہ وجہہ، وہی علی ہے جو منبر پر سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا رہا سلونی سلونی قبل ان تب۔ بس جی آخری بات فضائل کی سن لو، وعدہ کرتے ہو جو سب میں خود کہہ رہا ہوں بڑی مشکل ہے لیکن مجھے دینی ہے۔ جو سمجھ جائیں انہیں امامت علی کا واسطہ وہ ضرور بولے، جو نہ سمجھے میرا ان پر کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ سکالر آف اسلام ایک پنجاب میں رہتا ہے، گجرات، یعنی نبی تھا اور کوئی شے نہیں تھی۔ علی جو ہے وہ اس ظاہری وجود کے ساتھ بنا ہے محمد کا گواہ، اور وہ تب بنا جب دنیا میں آیا، آنے کے بعد بھی تب بنا جب دعوت ذوالعشیرہ میں رسول نے کہا کہ تم میں سے کون ہے ایسا جو میرا وزیر بنے، تو اس وقت علی کھڑا ہوا۔ علی 13 سال کا تھا، اس جسمانی وجود صحیح گل بڑی اوکھی ہے، بڑے پیار سے سنیے، آرام سے پڑھوں گا، گو 5 منٹ اوپر بھی ہو جائیں۔ تو جب علی 13 سال کا تھا، محمد تو وہاں نبی تھا، اور اگر پہلی مئی پہ آ جاؤ دعوت ذوالعشیرہ چھوڑ دو تو پھر علی 10 سال کا تھا۔ تو 10 سال دنیا میں گزارنے کے بعد اس وجودی لباس میں علی بنا محمد کا گواہ۔ پھر تم کیسے کہتے ہو کہ علی اس وقت سے گواہ ہے جب وقت نہ تھا، جب علی خود اس وقت میں تھا ہی نہیں، تو گواہ کیسے بن گیا؟ لو بچوں، لو بھائیوں، لو بزرگوں، لو اہل شیعہ، لو اہل سنت، میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الکہف کی۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے اے اولاد آدم، جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ نے اس کو نکال دیا، یہ سورہ الکہف کی آیات ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، کہ اے
اولاد، ہاں اب میں افتتخذونہ سے شروع کر رہا ہوں، پیچھے ترجمہ چھوڑ رہا ہوں جو وقت نہیں ہے۔ اے اولاد آدم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، کیا تم شیطان کو اور شیطان کی اولاد کو مجھ اللہ کو چھوڑ کر اپنا ولی بناتے ہو؟ وہ بھلا تمہارے شیطان اور شیطان کے چیلے چیٹے بھلا تمہارے ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب اللہ دے رہا ہے دو دلیلیں، یہ بڑی مشکل بات ہے، میں خود کہتا ہوں، بڑا مجمع میری یہ بات نہیں لیتا، پھر مجھے تشریح کرنی پڑتی ہے۔ پہلی بات گواہی کہ وہ تمہارے ولی نہیں ہو سکتے، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں، کیونکہ تمہارے باپ آدم کے دشمن ہیں۔ ایک ہے یہ دلیل۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، جب میں نے آسمان بنائے اور میں نے زمینیں بنائی، میں نے ان کو آسمانوں اور زمینوں کے بنانے پر گواہ نہیں بنایا۔ ہے نا مشکل بات؟ یعنی شیطان تے شیطان دی اولاد تھوڑی کس طرح ولی ہو سکتی ہے؟ جب میں نے آسمان بنائے، جب میں نے زمین بنائی، تو میں نے آسمانوں کے بنانے پر اور زمینوں کے بنانے پر انہیں گواہ نہیں بنایا۔ بلا خلق انفسہم، جب میں نے ان کے وجود بنائے، ان کے جسم بنائے، تو میں نے ان کو ان کے جسموں کے بنانے پر بھی گواہ نہیں بنایا۔ تو میرے خاموش سامعین، تو آیت سے پتہ چل گیا نا کہ ولی کون ہو سکتا ہے؟ جو آسمانوں سے بھی پہلے ہو۔ ہائے ہائے اوئے ہوئے ہوئے، صحیح گال سننا، اور پھر دو چار فکر مصائب کے زیادہ نہیں۔ جو آسمانوں کے بننے سے بھی پہلے ہو اور زمینوں کے بننے سے بھی پہلے ہو، اور خود پتر گال سمجھ آئیے، بچوں بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یعنی ولی وہ ہو سکتا ہے جب نہ آسمان تھے نہ زمینیں تھیں، وہ تھا۔ تو اب ان کے وجود بھی ان کے سامنے بنے۔ اب جسے اللہ ولی کہہ دے ماننا پڑے گا کہ وہ آسمانوں سے بھی پہلے تھا اور وہ زمینوں سے بھی پہلے تھا۔ اب اللہ نے کنہیں ولی کہا ہے؟ یہ دیکھو، یہ ہے سورہ المائدہ کی آیت، جلدی میں آگے بڑھ رہا ہوں، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ المائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 56، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین صلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پہلا ولی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ آسمانوں کا بھی خالق، زمینوں کا بھی خالق، ورسولہ۔ دوسرا ولی کون ہے؟ ہمارا رسول، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ آسمان بھی اس کے سامنے بنے، زمینیں بھی اس کے سامنے بنی۔ اب تیسرا ولی کون ہے؟ چپ کر گئے ہو نا؟ جس نے حالت رکوع میں زکات دی، وہ ہے کون؟ میں آپ کا نام لینا کافی نہیں سمجھتا، میں کتابوں کے نام لے رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے تفسیر روح المعانی، دوسری کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور، تیسری کتاب کا نام ہے تفسیر الکشاف، چوتھی کتاب کا نام ہے تفسیر سالبی، پانچویں کتاب کا نام ہے تفسیر بیضاوی، چھٹی کتاب کا نام ہے تفسیر واحدی، آٹھویں کتاب کا نام ہے تفسیر نیشاپوری، نویں کتاب کا نام ہے تفسیر قرطبی، 10ویں کتاب کا نام ہے تفسیر غرائب القرآن۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ خدا توڑے سنان دی۔ تفسیر کا نام ہے المحرر الوجیز، 12ویں تفسیر کا نام ہے فتح القدیر، اور 13ویں کتاب کا نام ہے ذخائر العقبہ، 14ویں کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخواص، 15ویں کتاب کا نام ہے جامع الحدیث، 16ویں کتاب کا نام ہے شواہد التنزیل، 17ویں کتاب کا نام ہے اسباب النزول، 18ویں کتاب کا نام ہے فصول المہمہ، 19ویں کتاب کا نام ہے مطالب الشعور، 20ویں کتاب کا نام ہے سوائق المحرقہ، 21ویں کتاب کا نام ہے
نور الابصار، اور 22ویں تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر۔ میں پوری عبارت نہیں پڑھ رہا، میں تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی کی جلد نمبر 12 سے عربی میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول نے جب سائل کو جاتے ہوئے دیکھا انگوٹھی لے کر، جب رسول نے، یہ ان کی کتاب سے تفسیر کبیر سے، جب رسول نے سائل کو دیکھا انگوٹھی لے کر جاتے ہوئے تو کہا یہ انگوٹھی تجھے کس نے دی ہے؟ اس نے اشارہ کیا علی کی طرف، علی حالت رکوع میں تھے، فرمایا اسی حالت میں دی ہے؟ کہا ہاں۔ اب رسول نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، سر اٹھا کر کہا میرے اللہ، میرا موسیٰ بھائی نبی تیرا کلیم تھا، میں تیری کلام ہوں، وہ تیرا موسیٰ تھا، میں تیرا محمد ہوں۔ اس نے بھی دعا مانگی تھی، میں بھی دعا مانگ رہا ہوں۔ میں دعا کیا مانگ رہا ہوں؟ اللہم وانا محمد نبیوں کا و صفیوں کا فشرح لی صدری ویسر لی امری واجعل لی وزیرا من اہلی علی اشدد بہ ظہری۔ قال ابو ذر فواللہ ما اتم رسول اللہ ہذہ الکلمۃ۔ ابھی رسول کی یہ دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ علی کو میرا وزیر بنا، جبرائیل آیت لے کے نازل ہوا کہ محمد پڑھ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پتہ چل گیا پہلا ولی لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ دوسرا ہے، اور تیسرا علی۔ نہیں صاحب اس طرح نہیں، جس انداز میں میں پڑھ رہا ہوں، جسے ماں نے نیاب علی پڑھ کر دودھ پلایا ہوا ہے، آج اس گھر کی دیواروں سے آواز آئے نعرہ حیدری، ولی والا سبحان اللہ، ہوئے ماشاء اللہ۔ میں سارے مجمع سے، علامہ صاحب سے، تمام مومنین سے معذرت خواہ ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے مجھے کیوں بلا لیا، آپ جب بلائیں گے انشاءاللہ آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے میں حاضر دے سکوں گا۔ درود پڑھیے گا السلام علیکم۔ بس صاحب آخری فکرہ سن لیں، بالکل آخری فکرہ، یہ پورا ورقہ ہے میرے پاس، میں اس کے 2 لفظ پڑھتا ہوں، زیادہ نہیں پڑھتا۔ جی علی کیسے ولی تھا؟ آنے سے پہلے علی کیسے ولی تھا؟ بچوں ساری تقریر ضائع ہو جاوے، 1-2 لفظ ضائع نہ ہو جو اب میں دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے مکتوبات الفسانی، مجدد الفسانی، ہمارے اہل سنت کے مجدد، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مکتوبات الفسانی۔ اس کتاب کا مکتوب نمبر یعنی خط نمبر، لکھا ہوا نمبر، اس کا نمبر ہے 123۔ اس مجدد الفسانی کا نام ہے حضرت شیخ احمد سرہندی۔ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، یہ جب علماء سے آپ پوچھیں گے نا اہل سنت کے، وہ آپ کو بتائیں گے، یعنی دین کو روح دینے والا مجدد، یعنی نئی زندگی دین کو عطا کرنے والا، یہ وہ شخص ہے۔ تو یہ ان کی کتاب ہے، مکتوب نمبر ہے 123۔ یہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں جس قدر اقطاب ہے، اقطاب ہے بچوں کتب کی جمع، دنیا میں جتنے اقطاب ہیں، اوتاد ہیں، ابدال ہیں، غوث ہیں،
یا اولیاء اللہ ہیں، یہ سب کے سب ایک شخص کی راہ پر چل رہے ہیں، اور اس شخص کا نام ہے حضرت علی۔ واہ جی میں نے بڑا سمیٹ کر عرض کیا ہے کہ مولانا صاحب میرے گاڑی میں جاتے جاتے اگر آپ یا کوئی میرا بچہ میری یہ تحریر موبائل میں لینا چاہے تو میں اسے منع نہیں کروں گا، تاکہ ایک ایک آدمی کو آپ دکھا سکیں کہ یہ لکھتے ہیں مجدد الفسانی صاحب کہ پوری دنیا میں جتنے کتب اکتاب ہیں، جتنے اوتاد ہیں، جتنے ابدال ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں، ان سب کی راہ کہ واصلین کا جو پیشوا ہے اس کا نام ہے علی۔ اچھا علی لکھ کر نا پھر یہ سب کچھ میں چھوڑ رہا ہوں، یہ سارا چھوڑ رہا ہوں، یہ آخری 2 فکریں لے رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں میری اس تحریر سے یہ نہ سمجھنا کہ علی اس دنیا میں آ کے ولی بنا ہے، علی اس دنیا میں آ کے علی بنائے بنانا۔ میں مجدد الفسانی یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر یعنی علی اپنی جسمانی پیدائش سے پہلے ولی تھے۔ تو ثابت ہو گیا نا کہ کنت ولیًا وآدم بین الماء والطین، تو اس وقت ولی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا۔ تو یہ ہیں وہ گواہ نبوت جن کے لیے رسول فرماتے رہے علی منی وانا منہ، فاطمہ تو بضعۃ منی وانا منہا، فاطمہ مجھ سے ہے میں فاطمہ سے ہوں، الحسن والحسین منی وانا منہما، حسن اور حسین مجھ سے ہیں میں ان دونوں سے ہوں۔ بس طیب الوطنی کے عالم میں اگر کوئی میرا مسلمان امتی مر جائے اور وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو یہ پتنداز نہ کرنا بلکہ اسے غسل بھی دینا، مرحبا مرحبا مرحبا، کفن بھی پہنانا، اسے دفن بھی کر دینا، اس اجر کا میں ضامن بنتا ہوں۔ یہ رسول کی ہمارے نام وصیت ہے۔ اب میں آپ کو آپ کے 5ویں امام کا فرمان سناتا ہوں اور ایک وصیت اور سنا کر ختم کر دوں گا، ساری وصیتیں نہیں پڑھوں گا۔ میرے اور آپ کے 5ویں امام فرماتے ہیں ہائے وہ وقت قیامت، ہر سال کے سنے مبارکہ میں خیمے کے دروازے سے مظلوم دادا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہائے وہ وقت مصیبت جب شمر نے میرے دادا کا سر 12 ضربوں کی جھٹکوں کے ساتھ شہید کیا، الگ کیا۔ ایک بات سن لو پھر میں آگے فکرہ دیتا ہوں۔ شمر کمینے سے کسی نے پوچھا تھا کہ حسین کے جسم میں جان تو نہیں تھی، خون تو نہیں تھا، ایک ہی جھٹکے سے حسین کا سر تن سے جدا ہو سکتا تھا، تو نے 12 ضربیں کیوں چلائیں؟ 12 مرتبہ جھٹکے دے دے کے خنجر کیوں مارا؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں شمر نے جواب دیا جب میں نے حسین کی خشک گردن پر، خشک رگوں پر، پیاسی رگوں پر پہلی ضرب چلائی، میں نے دیکھا 2 رگیں کٹی، حسین کبھی دائیں تڑپا کبھی بائیں تڑپا، کبھی دائیں گرا کبھی بائیں گرا، مجھے بڑی خوشی ہوئی حسین کو تڑپتا دیکھ کر۔ اسی لیے میں رک رک کے ضربیں مارتا رہا تھا کہ دیکھوں زہرا کا لال تڑپتا کیسے۔ تو آپ کے اور میرے 5ویں آقا فرماتے ہیں جب اس کی 12ویں ضرب سے میرے دادا کا سر تن سے جدا ہو گیا، میں یہ سوچ رہا تھا اب تو یہ ظلم ختم کر دیں گے، ظلم کی انتہا ہو۔ آئے وہ وقت قیامت، میرا عزیز مصائب پڑھ رہا تھا، کافی حد تک
اس عزیز نے خوب مصائب پڑھا. امام کی شہادت کے بعد سب سے پہلا جو کام ہوا ہے وہ یہ تھا، 3 مرتبہ اس شمر ملعون نے حسین کا سر آسمان کی طرف اچھالا. جی میں پھر عرض کرتا ہوں، میری زبان کو طاقت نہیں ہے میں اس کا صحیح ترجمہ کروں. یوں حسین کا سر بلا تشبیہ اس شمر کمینے نے ہاتھ میں یوں لے کر اس نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف اچھالا، پھر نیچے آیا، پھر اچھالا، پھر نیچے آیا. امام پاک فرماتے ہیں ہائے میری آنکھیں نہ دیکھتی، میں نے دیکھا میرے بابا کا زخمی لب، زخمی رخسار بار بار زخمی ہو گئے. میں پھر سوچ رہا تھا اب تو شاید مصائب ختم ہو جائے گا. اب میں قسمیں نہیں کھاتا. یہ جو بزرگوار جو مجھے جانتے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو مجھے 50-60 سال سے سن رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ میں مصائب میں کبھی قسم نہیں کھاتا. اب بھی آپ روئیں نہ روئیں، میں قسم نہیں کھاؤں گا، لیکن ماشاءاللہ خوب پرسہ دے رہے ہیں. امام فرماتے ہیں، کتاب کا البتہ نام لیتا ہوں، معالی صفتین جلد نمبر 2، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. آپ کے اور میرے 5ویں آقا فرماتے ہیں ہائے وہ وقت قیامت جب میرے بابا کو، میرے دادا کو شمر نے زمین پر سلا دیا بغیر سر کے، تو حولہ ظالموں نے حسین کے گردا گرد، لاش کے گردا گرد جمع ہو گئے. جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر مارے، جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے مارے، جس کے پاس تلواریں تھی اس نے تلواریں برسائی. رسول کہتے ہیں عام امتی کا احترام کرو. مرحبا مرحبا مرحبا. یہ ہے ایک وصیت. دوسری وصیت رسول پاک فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی قریب المرگ ہو، یعنی مرنے والا ہو، احتضار کے عالم میں ہو، زمین پر یا بستر پر ہاتھ پاؤں مار رہا ہو، آنکھیں اس کی پتھرا رہی ہو، اور تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ مرنے والا ہے، تو اس کے جتنے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، بہن بھائی ہیں، آل اولاد ہیں، ان کو اس کے گردا گرد جمع کرو تاکہ یہ اس کو الوداعی سلام کرے. وہ ان کو الوداعی نگاہوں سے دیکھ سکے. اور آخر میں سنو گے، برداشت کر لو گے. آخر میں وصیت کے فکر کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر اس کی کوئی بیٹی بھی ہو اور اس سے دور رہتی ہو، جلدی سے کسی کو بھیج کر بلا لو، اور جب بیٹی آ کے بابا کے گلے سے چمٹے اور بابا کو دیکھے کہ مرنے کے قریب ہے، تو جلدی سے اس کی بیٹی ہٹا لو، اس سے دور لے جاؤ تاکہ بابا کو مرتا ہوا نہ دیکھے، ورنہ زندگی بھر بھلا نہیں سکے گی. ہائے کربلا میں سکینہ، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ جب بابا کو ملنے کے لیے آئی، شمر خنجر لے کے آگے بڑھا، کہتے ہیں حسین خود ہٹاتے ہو یا تماچے مار کر؟ بس آخری وصیت کے فکرے سنو، اسی پہ ذوالجلال برآمد کرا رہا ہوں. ہائے وہ وقت قیامت. آخری وصیت امام رسول کی یہ ہے کہ جب کوئی قریب المرگ ہو، مر گیا ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہو، تو اس کی نماز جنازہ کا اعلان کرو تاکہ لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے آئیں. جو حاجی بیٹھے ہیں، جو حج پر جا چکے ہیں یا سعودی عرب رہ چکے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اب بھی عرب میں کوئی مسافر مر جائے اور اس کا کوئی والی و وارث نہ ہو تو آواز دے کر کہتے ہیں مات الغریب الصلاۃ. اور لوگوں مسافر مر گیا ہے، پردیسی مر گیا ہے، آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو. ہائے رونے والوں، کربلا کے میدان میں جب حسین کا سر تن سے جدا ہوا تو 2 ندائیں گونجی تھی. پہلی ندا کس کی تھی؟ عمر بن سعد کی، جس نے آواز دے کر کہا جتنے گھوڑے دوڑانے ہو حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑا لو. اور دوسری ندا کیا تھی؟
تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو. ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین.